وجہ اس طرح ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العالمین نے کتاب مرحمت فرمائی وہ ایک جامع کتاب تھی، کامل کتاب تھی، اور یقیناً ہدایت کا جو سلسلہ ہے وہ دو چیزوں پر ہے، کتاب اور رجال پر ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے جو سابقہ کتابوں کے اندر جزوی باتیں اور جزوی شریعت کے طریقے جو بیان فرمائے ان کو کامل طور پر اس قرآن مجید برہان رشید میں عطا فرمایا۔ ان انبیاء کاملین کی سیرت مبارکہ کے اندر ہدایت کے جو جزوی پہلو تھے اور شعبہ زندگی کے بعض شعبوں کی جو نظیریں تھیں انہی تک ہو گیا کہ محدود رہا، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح کتاب آپ پر نازل ہوئی وہ ایک جامع کتاب ہدایت کی تھی، اسی طرح جو تمام انبیاء کرام میں خصوصیات جزوی طور پر تھی اس کا کمال اور اس کو مکمل کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا گیا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی پیغامات کے اندر سب سے بڑی چیز آپ کی سیرت پاک ہے جو شعبہ زندگی کے ہر شعبے کو ٹارگٹ کرتی ہے، اور آپ کی زندگی مبارکہ کو دیکھا جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی زندگی دنیا سے تجرد کی تھی، اس میں نکاح اور اس معاملات اور بچوں کا بعد میں رشتہ داری کا اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی نبوت کے اندر جو چیز نظر آ رہی ہے وہ بادشاہی کا ایک پورا نظام ہے کہ جس میں نچلے طبقے کے لیے آپ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے کوئی اس قسم کی روشنی نہیں پڑ رہی، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ لمحات زندگی کو دیکھیں تو بعثت سے پہلے کے جو 40 سال ہیں اس میں تقاضے زندگی کے ہر شے پر مکمل نظیر ہو جاتی ہے۔ وہ خانہ کعبہ کے اندر ہونے والا وہ واقعہ اور حجر اسود کو اپنے ساحات سے لگانے والی وہ ساری بحث اور وہ سارے پچھلے معاملات جو تھے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک انقلابی فکر تھی۔ آپ کو امین اور صادق جو کہا گیا تو آپ نے لوگوں کے درمیان اتر کر تجارت کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو خود نکاح کا پیغام بھیجا تو وہ کس وجہ سے تھا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بے مضاربت فرماتے تھے، یعنی حضرت سیدہ خدیجہ سے پیسہ لے کر گویا کہ آپ تجارت فرماتے تھے اور محنت آپ کی ہوتی تھی، مال حضرت سیدہ خدیجہ کا ہوتا تھا، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی امانت کے اعتبار سے، آپ کی دیانت کے اعتبار سے اور آپ کی نقطہ رسی کے اعتبار سے اور آپ کی چیزوں کی شناسی کے اعتبار سے یعنی ہر وہ زاویہ اس سے اس قدر متاثر ہوئی کہ انہوں نے خود پیغام گویا کہ نکاح کے پیش کیا۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر کی اگر آپ ایمان کا دیکھیں یا حضرت عثمان غنی کے نکاح کا دیکھیں، ایمان کا دیکھیں، حضرت عثمان غنی گویا کہ بنو امیہ کے اندر ایک متمول شخصیت ہے، بڑے امیر خاندان سے، تو یقیناً وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو متاثر ہیں وہ تجارت کے اعتبار سے متاثر ہیں، وہ دیگر لین دین کے اعتبار سے متاثر ہیں۔ یہ چیزیں سابقہ انبیاء کے اندر اس اعتبار سے نظر نہیں آتی جو انسان کے مختلف شعبے جو ہے وہ تو یہ ضرور ہے کہ آپ تاجر ہوں میں تاجر نہیں، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس قدر انقلابی ہے کہ انسان کی زندگی میں جتنے شعبے ہو سکتے ہیں وہ تمام آپ کی زندگی میں جمع کر دیے گئے اور آپ نے ہر کام کو کر کے دکھایا۔ ٹھیک،